دی ڈائمنڈ پیس پارٹ نمبر 3 از قلم عالیہ حسین۔ وہ سامنے اسٹیج پر سٹینڈ دیکھ رہے تھے۔ وہ انگلی سے اشارہ کرتا اسے بولا، ہاں پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بیسٹ؟ اس نے تھوڑا حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ گرا دو، وہ اطمینان سے بولا، بیسٹ اس پر وہ ڈانس کرے گی۔ شہزاد نے قدرے دور کھڑی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، عریشہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اپنی نظریں قابو میں رکھو۔ اس کو دیکھنے پر بیسٹ نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ جب وہ ڈانس کرنے کے لیے اس سٹینڈ پر انٹری دے گی تو گرا دینا، اس کے ساتھ وہ بھی گرنی چاہیے، اس نے سرد لہجے میں کہا جبکہ شہزاد نے تھوک نکلا تھا۔ اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جلدی نظریں اس سے پھیر گیا تھا، کہیں اس کو دیکھنے پر بیسٹ وہ ہاتھ میں پکڑا الیکٹرک لائٹر اس کی آنکھوں میں نہ ڈال دے۔ جبکہ دور وہ شارٹ لال رنگ کے اسکرٹ میں کنفیوز کھڑی تھی۔ اسے ایسے کپڑوں میں دیکھ کر بیسٹ نے اپنی مٹھیاں بھینجی تھیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسے کہیں ایسی جگہ چھپا دیتا کہ اس کے علاوہ وہ کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر وہ جتنا اپنے اندر کے بیسٹ کو سلانے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا ہی اسے ایسی حرکتیں کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ عریشہ صرف میری ہے اور اسے کچھ ہو گیا اس کی جگہ وہ تکلیف مجھے ہی ہوگی اور میں یہ تکلیف سہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے گرنے پر اس کا پاؤں فریکچر ہونا چاہیے اور مجھے وہ سٹیج پر ڈانس کرتی دوبارہ نظر نہ آئے اب کے بعد، ورنہ اس کی حالت کروں گا کہ سو کروں گا، لیکن جو تمہاری حالت کروں گا نا تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وہ سرخ آنکھیں گھاڑے شہزاد کو حکم دے رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے انجان لاریب سے باتوں میں مصروف تھی۔ اس کی ہر ادا سے اپنی پرفارمنس کے لیے ایکسائٹمنٹ جھلک رہی تھی جو بیسٹ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی، اور لاریب سے چپک کر کھڑا ہونا بیسٹ جو اس کے سٹینڈ سے گرنے کی بات کی تکلیف سوچ کر پہلی بار فیصلہ بدلنے کا سوچ رہا تھا۔ زندگی میں اس کی معصومیت میں اس کا دل بدل رہا تھا کہ اسے سمجھائے لیکن اسے ایسی سزا نہ دے۔ اس کے فیصلے کو مزید پختہ کر گیا تھا۔ اس کا لاریب کے ساتھ چپک کر کھڑا ہونا اس کے اس فیصلے کو مزید پختہ کر گیا تھا۔ اب اسٹیج پر اس کا نام پکارا جا رہا تھا۔ عریشہ اور لاریب پرفارمنس کرنے کے لیے اکٹھے آئے۔ وہ بھی اس کو نظروں کے حصار میں لیے مغرورانہ چال چلتا ہوا اپنی شاندار نشست پر بیٹھ گیا۔ اب سزا تو اسے ہر حال میں ملنی تھی۔ اس نے بیسٹ کے اندر کا بیسٹ جو جگا دیا تھا، جبکہ شہزاد نے اپنی کچھ دن پہلے والی حالت سوچ کر جھجری لی اور اس نے خاص عریشہ کا نام لینے سے احتجاج برتا تھا۔ وہ دونوں ڈانس کے لیے اسٹیج پر آ گئے۔ چھوٹے سے گھٹنوں تک آتے لال سکرٹ میں ملبوس بیسٹ کے غصے کو ہوا دے رہی تھی، جبکہ شہزاد بھی تیار کھڑا تھا اس معصوم لڑکی کا آدھا قتل کرنے کے لیے۔ وہ اسٹیج کی ایک سائڈ پر چھپا ہوا تھا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، لیکن دوراب کی تیز نظروں سے بچ نہ سکا۔ لسن گائز، شہزاد کچھ گڑبڑ کرنے والا ہے، اس نے فوراً سب کو ہوشیار کیا۔ ریلیکس گائز، جسٹ انجوائے، یہ بیسٹ کی آواز تھی۔ پلیز یار، اب بھی تم باز نہیں آئے، اس کو مارنے کی کوشش تو کر لی تھی، اب دوبارہ مت کرو۔ سٹاپ اٹ شہرام، سفیان جھنجھلایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کی کارستانی ہے۔ اب انٹری کی باری آئی عریشہ کی تو ہر طرف اندھیرا ہو گیا اور اس نے اس سٹینڈ پر بیٹھ کر انٹری دینا تھی۔ شہزاد بھی آگے بڑھا، لیکن یہ کیا، وہاں فائر ہوا اور سب وہیں رک سے گئے، اور پھر ایک اور فائر، اور وہاں کی پولیس اندر داخل ہوئی اور ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سٹاپ سٹاپ سٹاپ، جو یہاں ہے وہیں رک جائے۔ پولیس نے سب پر گن تانی۔ وہ سب کھڑے شاک تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ آگے بڑھ کر بولا۔ اس شو کے اونر شیخ صاحب ہیں، رائٹ؟ پولیس آفیسر کے کہنے پر بیس نے سر ہلایا۔ ان کا قتل کیا گیا ہے۔ لاش ہمیں اسی ہوٹل پارک ایوینیو کے باہر سے ملی ہے۔ جب تک ثبوت یا قاتل نہیں مل جاتا اس ہوٹل سے کوئی باہر نہیں جائے گا۔ اس کی بات سن کر دکان کے اندر کا بیسٹ سر اٹھایا تھا۔ اس نے گردن دائیں بائیں موڑی اور شو کی پوری ٹیم کو اشارہ کیا کہ سب اس کے پیچھے آ گئے۔ لائیو شو تھا، باہر فوراً میڈیا والے آ گئے اور بات پھیل گئی۔ میں ڈائریکٹر ہوں اس شو کا، کیا ہم آپس میں کچھ بات کر سکتے ہیں؟ دکان کی بات سن کر ڈائریکٹر صاحب پولیس آفیسر سے بولے۔ شور۔ پولیس آفیسر نے سر ہلایا۔ دیکھیے، جہاں تک ہمیں معلوم ہے ان کا آنا کینسل ہو گیا ہے اور وہ سعودیہ چلے گئے تھے۔ ان کی پلاننگ کے مطابق ان کو اس شو کے فنالے میں آنا تھا۔ بطور
آنر ان کا تعارف ہونا تھا۔ سو بات یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی کینڈیڈیٹ ان سے واقف نہیں۔ ہمیں افسوس ہوا ہے اپنے آنر کی موت کا، لیکن یہاں کوئی بھی انہیں نہیں جانتا۔ ڈائریکٹر بڑی رسانیت سے اپنی بات انہیں سمجھا رہا تھا اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دے رہا تھا۔ 2 گھنٹے مسلسل پولیس وہاں رکی اور ان کی چیکنگ کرتی ہوئی رہی، سب کے پاسپورٹ لیے، کیونکہ اس شو میں زیادہ تر لوگ ملک سے باہر کے آئے ہوئے تھے۔ ہوٹل کے اندر جانے کی اجازت کسی کو نہ تھی۔ بیسٹ کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھیں۔ وہ لوگ خود بھی حیران تھے کہ یہ انفارمیشن کیسے لیک ہوئی اور انہیں لاش کہاں سے ملی، جبکہ وہ تو بیسٹ کی سیکرٹ جگہ پر پڑی تھی جس کا پتہ صرف ان لوگوں کو تھا۔ فائنلی دکان کی بات چیت کرنے پر ہی انہیں پولیس سے ہوٹل کے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ سب نے سکون کا سانس لیا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن پولیس نگرانی کے لیے ہوٹل کے اندر باہر چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ تھینک یو مسٹر ابان حبیب اینڈ مسٹر لاریب ہمدانی۔ ہم بھی کئی سالوں سے بیسٹ کے پیچھے ہیں اور ہمیں اتنی اہم خبر دی، بیسٹ تک پہنچنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اس پولیس آفیسر نے ان سے باری باری ہاتھ ملایا اور شکریہ ادا کیا، کیونکہ یہ کارستانی ان کی تھی۔ لاریب نے ہی کیسے بھی کر کے شیخ صاحب کی لاش ڈھونڈی تھی، آخر کار سیکرٹ ایجنٹ کے طور پہ اسے اپنی سروسز دینا تھی۔ نہیں، شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا بھی فرض بنتا ہے بیسٹ کو لے کر، ابا نے خوش دلی سے کہا، جبکہ بیسٹ کا نام اس نے چبا چبا کر لیا تھا جیسے بیسٹ اس کے دانتوں کے تلے ہو۔ لاریب اس کی حالت سمجھ کر ہلکا سا ہنسا تھا۔ ڈائمنڈز ملے یا نہ ملے، لیکن ان دونوں نے بیسٹ کو پاکستان آنے سے روک لیا تھا۔ اب معلوم یہ کرنا تھا کہ ان میں سے بیسٹ تھا تو تھا کون۔ پتہ لگاؤ کس نے انفارمیشن لیک کی ہے ہماری۔ مجھے صبح تک پتہ چاہیے، ورنہ تم لوگوں کی ہڈیاں کتوں کو کھلا دوں گا۔ ڈھونڈو اسے جس نے ہماری انفارمیشن لیک کی ہے۔ وہ کب سے آگ میں جھلس رہا تھا، جبکہ اس کا اصل روب اب ان تینوں کو اپنے اوپر جھیلنا پڑ رہا تھا۔ اس انسپکٹر ابان حبیب کے ساتھ جو بھی ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ بھی بھیانک موت حاصل کرے گا۔ مجھ سے الٹا ڈال دو یہ بات انسپکٹر کے اوپر۔ سفیان، تم اور دراب پتہ لگاؤ اس سب کے پیچھے کون ہے، اور تم ہوٹل کے ہر شخص پر نظر رکھو۔ وہ سب کو ان کا کام سمجھا رہا تھا، جبکہ غصے سے خود پاگل ہو رہا تھا۔ تبھی وہاں ایک آواز گونجی اور اسکرین پر کچھ جگمگایا۔ او نو! شیزان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مارے گے۔ بیسٹ کے ڈر سے اس نے آنکھیں مچ لیں۔ فوراً سب نے بلوٹوتھ کانٹیکٹ کیا۔ ڈائمنڈز والے کمرے میں کوئی کیا ہے؟ مجھے ابھی ریڈ سگنل ملا ہے۔ رباب کی آواز میں حد سے زیادہ پریشانی تھی۔ فوراً جاؤ وہاں، اور تم جلدی نکلو ہوٹل کے لیے۔ ایک اور مصیبت، بیسٹ نے دانت پیسے رباب سے کہا، اور کہہ کر اس نے شیزان کو حکم دیا تھا۔ عریشہ روم میں نہیں ہے۔ حواس باختہ ماہی کے منہ سے بات پھسل گئی۔ وٹ؟ فوراً ڈھونڈو اسے۔ یہ بیسٹ کی داڑھ تھی۔ ان سب نے بے ساختہ اپنے کان ملے۔ وہ لوگ الگ الگ ہو کر نکل گئے تھے۔ لاریب نے اسے ضروری بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ تو شام سے ہی ڈسٹرب تھی اور پریشان بھی۔ ایسی صورتحال اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے وہ بھی لاریب کے پاس جانا چاہتی تھی۔ پرائے دیس میں کسی اپنے کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے۔ سچ شکر کہ کوئی نہیں تھا۔ وہ بوائز والی سائیڈ آ چکی تھی۔ اچانک کچھ دن پہلے یہاں جب آئی تھی تو توغان کی سزا یاد آئی اور وہ مسکرا پڑی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اس وقت؟ اپنے قریب سے آواز سن کر وہ اچھل پڑی۔ سر آپ؟ اسے دیکھ کر اس کی رکی سانس بحال ہوئی۔ آپ ہمیشہ میری جان نکال دیتے ہیں۔ اس نے شکوہ کرنا نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ میری بات کا جواب نہیں۔ اسے کھینچ کر وہ دیوار کی اونٹ میں ہوتا گیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ کہاں جانا ہے؟ لاریب کے پاس جا رہی تھی سر۔ اسے نارمل انداز میں کہا۔ اس کے پاس کیوں؟ فوراً اس کے تیور بدلے۔ کزن ہے وہ میرا، جب ایسی صورتحال ہوگی وہ بھی پرائے ملک میں تو کسی اپنی کی ضرورت تو پڑے گی نا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے لاریب کے پاس جا رہی تھی۔ عریشہ نے اسے گھوری سے نوازا۔ اسے جو پہلے اس سے ڈر لگتا تھا اب ویسا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک کشش تھی جو اس کی طرف عریشہ کو کھینچ رہی تھی۔
آہستہ آہستہ محبت کے راستے کی مسافر بن رہی تھی وہ، منزل سے بے خبر۔ میرے پاس بھی آ سکتی تھی تم، میں بھی بہت قریب ہوں تمہارے، یقین جانو بہت اچھا سہارا ملے گا تمہیں اگر تم میرے پاس آؤ تو۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا بولا۔ سر، وہ بکھلائی اور اس کا ہاتھ اپنے کمر سے ہٹانا چاہا جب اس نے پکڑ کر سخت کر دیا۔ ہے بیبی، ریلیکس۔ اپنے ہاتھ کے پشت سے اس نے عریشہ کا گال سہلایا جبکہ اپنی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پہ چھوڑ رہا تھا۔ سر دور ہٹے، اس کی قربت پر وہ گھبرا رہی تھی، اس لیے ایک اور کوشش کی اسے خود سے دور کرنے کی۔ نو، کبھی نہیں۔ اب بتاؤ میرے پاس آؤ گی؟ ٹیل می اینڈ سے یس۔ وہ یوں ہی اسے قریب کیے کھڑا تھا، اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ نو سر، اس نے نام سر ہلایا۔ وائی مس عریشہ ہمدانی؟ شہرام نے اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے استثمار کیا۔ آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہوں؟ میرا رشتہ تھوڑی نہ ہے آپ کے ساتھ کوئی، پلیز اب دور ہٹے، وہ جھجک کر کہتی، پھر اس کے اور اپنے بیچ فاصلہ قائم کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا ول یو میری می، تم نے ہی جواب نہیں دیا۔ اس کے کان میں سرگوشی کی جبکہ اس کے ہونٹ عریشہ کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ سر، وہ تڑپی اس کے لمس سے، یہ فیصلہ میرے پیرنٹس کریں گے، آپ ان سے بات کر لیں۔ اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا شرم سے۔ پہلے میری طرف دیکھو۔ اسے عریشہ کا چہرہ موڑنا ناگوار گزرا، اس لیے سختی سے بولا۔ پہلے آپ دور ہٹے، اس نے خفا لہجے میں کہا۔ نہیں، بس لاسٹ ہے میری طرف سے، دیکھو پھر میں تمہیں اپنی گرفت سے آزاد کر دوں گا، لیکن چھوڑوں گا زندگی بھر نہیں، اور نہ ہی دور رہوں گا، بلکہ ابھی تو پاس آؤں گا تمہارے، وہ بھی بے حد قریب۔ وہ اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے بالوں پر چھوڑ کر تھوڑا پیچھے ہوا تھا۔ آزادی پاتے ہی وہ فوراً پیچھے مڑی جب اس نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ تیار رہنا، بہت جلد رشتہ بناؤں گا تم سے، اور تمہارے قریب آؤں گا اور پاس بھی رہوں گا، اس نے معنی خیزی سے کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے بات پر وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ وہ مسکرایا تھا، اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی اسے اب جا کر سکون ملا تھا، وہ عشق کے ساتھ اس کا سکون بھی بن گئی تھی۔ وہ کمرہ چونکہ شیخ صاحب کی رہائش پذیر تھا جو شو کے سیزن میں وہاں رہتے تھے، اس لیے پولیس آفیسر عارب اور جولیا کے ساتھ وہاں چیکنگ کے لیے گئے تھے، لیکن صد شکر کہ انہیں اس روم میں سیکرٹ روم نہیں ملا، اس لیے صرف چیکنگ کر کے لوٹے تھے وہ۔ ویسے بھی اس روم میں ایک اور روم ہے، اس کا پتہ اگر شیخ صاحب کے علاوہ کسی اور کو تھا تو وہ ہاشم تھا۔ دونوں دوست تھے، ساتھ مل کر ہر کام کرتے تھے، دونوں ترکی میں ہوتے تھے۔ شیخ صاحب ترکی کے ایک شہر برسا میں رہتے تھے، وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں میں ایک بادشاہ کے گھر کام کرتے تھے، جہاں دولت کی ریل پیل تھی، وہاں سونے کی جگہ ڈائمنڈز پہنتے تھے لوگ۔ وہیں سے شیخ صاحب نے ایک ڈائمنڈ کا ہار چرایا تھا جس میں 10 دل کی شکل میں خوبصورت سے ڈائمنڈز پروئے ہوئے تھے، اور اس جگہ کو خیر آباد کہہ دیا۔ وہاں سے ہی شیخ صاحب نے ایک ڈائمنڈ کا ہار چرایا تھا جس میں 10 دل کی شکل کے خوبصورت ڈائمنڈز پروئے ہوئے تھے، اور اس جگہ کو خیر آباد کہہ دیا۔ ہاشم کو پتا چلا کہ ان کے پاس ڈائمنڈز ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈائمنڈز کا آدھا حصہ انہیں دے، آخر وہ دوست ہے ان کا۔ پر شیخ صاحب نے منع کر دیا کہ یہ انہوں نے خریدے ہیں، تو ہاشم نے اس بار وہ ڈائمنڈز خریدنے چاہے، جو تھے تو 10 ڈائمنڈز خوبصورت سے، لیکن ان کی قیمت تب 10,000 کروڑ تھی، تو کون نہ لالچ میں پڑتا۔ شیخ نے بھی بیچے نہیں انہیں، پھر ہاشم کو پتا چلا کہ انہوں نے چرائے ہیں یہ ڈائمنڈز، تو انہوں نے غلط طریقے سے ڈائمنڈز ان سے چھینے چاہے۔ جب انہوں نے وہ ڈائمنڈز اپنے بنائے ہوٹل میں چھپا دیے کیونکہ وہاں سے بہتری جگہ کوئی نہیں تھی، لیکن ہاشم نے پتا کر لیا تھا کہ ان کے ہوٹل کے روم میں ڈائمنڈز ہیں اور کہاں پر ہیں، لیکن شیخ صاحب کا تب سکہ چلتا تھا، اس لیے چرانے میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ یہیں سے ان کی دوستی میں درار پڑی اور دشمنی میں بدل گئی۔ دونوں نے اپنے الگ الگ دھندے شروع کیے اور 20 سال گزر گئے، لیکن 20 سال پہلے کے ہاشم کے جلتے دل کو 20 سال بعد بھی قرار نہ آیا۔ جب ان کو شہرام ملا بیسٹ کی صورت میں، تو انہوں نے اس سے زیادہ بہتر آپشن کوئی اور نہ لگا کہ اسے وہ ٹرین کر کے ایک بیسٹ بنائے۔ ان کے علاوہ بھی بہت کم لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ہوٹل شیخ صاحب کا ہے، کیونکہ زیادہ تر اس ہوٹل میں بھی غیر قانونی کام ہوتے تھے۔
جو شیخ صاحب کرواتے تھے۔ اب بیس نے انہیں ابدی نیند سلا دیا تھا، جبکہ ان کے سارے کام ڈائمنڈ ہوٹل میں سب ویسے کے ویسے ہی پڑے تھے۔ ہاں گڑیا، کیسی ہو؟ وہ بہت مصروف تھا ان دنوں، اس لیے گھر بات ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ آج مہر ماں نے خود فون کیا تھا اسے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ بھائی آپ کیسی ہیں؟ اس نے دھیمے آواز میں کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اچھا ہوا تم نے کال کر لی۔ کچھ دنوں سے اتنا بیزی ہوں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں ملتا مجھے۔ وہ تھکا ہوا تھا۔ واقعی اتنے دنوں سے بیسٹ کے پیچھے خوار جو ہو رہا تھا، اسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ جی بھائی، وہ بھی سوچ رہی تھی کہ میں بھی سوچ رہی تھی کہ دبئی آ جاؤں۔ وہ کیا ہے نا کہ یونی سے 15 دن کی بریک ملی ہے، اس لیے بور ہو رہی تھی، تو سوچا۔ اس نے اپنے فون کرنے کا مقصد بیان کیا۔ کچھ دیر تو وہ خاموش رہا۔ مہر، میں کچھ دنوں میں واپس آ رہا ہوں، اور تم جانتی ہو میں یہاں ایک کیس کو سولو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایسے میں بھی تمہیں خطرہ ہوگا یہاں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں پر کوئی آنچ آئے۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ بہت ہی نرم لہجے میں اپنی بات سمجھاتا پوچھنے لگا۔ جی ابان بھائی، سمجھ گئی بات، لیکن اگر خطرہ ہے تو آپ بھی اپنا خیال رکھیں۔ صرف آپ ہی تو ہیں میرے اور امی کا سہارا ہے۔ اس کا دل بجھ سا گیا، لیکن اس کا بھائی پولیس والا تھا، سو طرح کے خطرے تھے، وہ سمجھ رہی تھی، پر اپنے دل کا کیا کرتی جب 2 سال بعد معلوم ہوا تھا کہ وہ دشمن جاں اس ہوا میں سانس لے رہا ہے۔ دل نے گویا ضد کی تھی اس کی ہوا کو چھونے کی، محسوس کرنے کی، جس میں اس کی خوشبو ہوگی۔ جانتا ہوں تم لوگ بھی خیال رکھنا اپنا، صحیح ہے؟ اور یہ بریک انجوائے کرو، کسی اور جگہ فرینڈز کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ جانتا تھا کہ اداس ہو گئی ہے، وہ اس لیے اس کے خیال سے بولا، اور مہر ماں کو اپنے بھائی سے محبت ایسے ہی نہیں تھی۔ جی بھائی۔ مزید 1-2 باتوں کے بعد اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آپ نے مجھے تو سمجھا لیا بھائی، پر میں اپنے دل کو نہیں سمجھا پا رہی۔ اس نے لمبی لمبی سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ پاسپورٹ عریشہ کا اور اپنا اس کے پاس ہی تھا، اس نے جلد ہی پولیس سے واپس لے لیا تھا۔ اب اس کا ارادہ تھا کیسے بھی کر کے عریشہ کو پاکستان بھیج دے، کیونکہ اب شو پوسٹ پون ہو گیا تھا اس سال کا، اور پولیس کے چکروں میں اسے وہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ اسی لیے ابان سے مشورہ کر کے اس نے عریشہ کو بھیج دینا تھا، بنا کسی کو بتائے ہوئے۔ آرو، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ فریش باہر آیا جب پول کے قریب بیٹھی وہ توغان سر کے پرپوزل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی آواز پر سوچوں سے باہر آئی۔ اب کچھ بہتر ہوں، ورنہ کل تو بالکل ڈرا دیا تھا۔ ان پولیس والوں نے اب نگرانی کر رہے ہیں ہوٹل کی، اس نے کہتے ہی ساتھ منہ بسورا۔ ہاں یار، میں نے اسی لیے سوچا تم واپس چلی جاؤ پاکستان، کیونکہ میں نے پتا کیا ہے شو پوسٹ پون ہو گیا ہے، کم از کم 1 سال کے لیے۔ وہ اس کے ساتھ پول کی سطح پر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب ہم نہیں جیت سکتے شو؟ ہاں، اور میرے خواب؟ وہ صدمے میں چلی گئی۔ ایک منٹ، اور میں کیوں چلی جاؤں پاکستان؟ کیا مطلب تم نہیں چلو گے میرے ساتھ؟ وہ اس کی بات اب سمجھی تو چونکی۔ ہمارے پاسپورٹ پولیس کے پاس ہیں، جبکہ ہم دونوں کزنز ہیں، تو انہوں نے ریکویسٹ پر صرف ایک پاسپورٹ لوٹایا ہے، وہ بھی تمہارا، چونکہ یہاں بھی یہی لیڈیز فرسٹ۔ وہ اسے بات سمجھاتا آخر میں مصنوعی خفگی سے بولا۔ نو، میں تمہارے بنا نہیں جاؤں گی، چلیں گے تو ساتھ، ورنہ میں بھی یہیں ہوں۔ اسے نفی میں سر ہلا کر فوراً منع کر دیا۔ آرو، سمجھنے کی کوشش کرو، پرایا دیس ہے، نازک حالات، قتل کوئی عام چیز نہیں، کوئی بھی یہ بات کسی پر بھی تھوپ سکتا ہے، تو ہمیں اس سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے۔ اوکے، میں بھی کوشش کروں گا کہ جلدی پاسپورٹ مل جائے مجھے بھی۔ وہ کیسے بھی کر کے اسے جلدی سے یہاں سے بھجوانا چاہتا تھا۔ بیسٹ کوئی بھی گیم کر سکتا تھا، کبھی بھی، وہ بھی اسی ہوٹل میں۔ نہیں، وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ شٹ اپ، کل تمہاری فلائٹ ہے اور تم جاؤ گی پاکستان، اور یہ بات کسی سے بھی شیئر مت کرنا، اوکے؟ اس کی ضد پر وہ غصے میں آ گیا۔ وہ پہلی بار اس کا سختی لیے چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو چھوڑ دو بیسٹ، تمہارا مقصد یہ نہیں، کچھ اور ہے، اور تمہیں اپنی کمزوری نہیں بنانی۔ تم مضبوط شیر ہو، ایک ڈائمنڈ بیسٹ ہو، چمکتا ہوا جانور، کوہ نور۔ اپنے مقصد پر دھیان دو اور فوکس کرو، وہاں کے حالات سے آگاہ کرو، میں بھی پلان بی ہر عمل کرو، اور موقع
ملتے ہی وہاں سے نکلو، ڈائمنڈز ہر حال میں چاہیے مجھے، اوکے؟ ٹیک کیئر اینڈ بیسٹ آف لک۔ ہاشم کا میسج تھا جو انہوں نے وائس ویڈیو کے ذریعے ریکارڈ کروا کے اسے بھیجا تھا۔ نئے سرے سے اس کو شیزان پر غصہ آیا تھا، جس نے اس دن عریشہ کے ساتھ سزا والی بات ریکارڈ کر کے ہاشم کو بھیج دی تھی، اور ہاشم اس کی خوب لتے لیے ہوئے تھے۔ اس گدھے کو کیا ضرورت تھی؟ پہلی فرصت میں اس شیزان کا کچھ کرنا پڑے گا، وہ خود سے بڑبڑایا۔ ہائے، ہیلو، میں نا ایکچولی توغان ڈارلنگ کا حکم تھا۔ ہائے، وہ فون کان سے لگائے ان سب سے بات کر رہا تھا، جبکہ آس پاس سے گزرتے لوگوں کو SRK کے انداز میں وش کرنا نہیں بھولتا تھا۔ اس نے بلوٹوتھ نہیں لگایا تھا، خیر پتہ تو کسی کو نہیں چلتا، لیکن پھر بھی وہاں سیکیورٹی ٹائٹ تھی اور پولیس چاروں طرف ہوٹل میں اندر باہر موجود پہرا دے رہی تھی، اس لیے آپس میں بھی وہ لوگ کم سے کم ملتے تھے۔ ابے سستے ایکٹر صحیح سے بتائے گا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سفیان نے تب کر کہا۔ ہاں ہاں بتا رہا ہوں، بہت بیزی رہتا ہوں، اب 100 کام ہوتے ہیں SRK کو، اس لیے ٹائم نہیں ملتا۔ وہ اسٹینڈرڈ جو تھا بس گرانا تھا۔ 20 نے کہا تھا اس لڑکی کی انٹری پر جس سے اس کا پاؤں فریکچر ہوگا اور وہ ڈانس نہیں کر پائے گی، جبکہ ہمارا 20 فل مجنوں بنا ہوا تھا۔ شروع کی بات وہ مسکراتا کرتا اپنے روم میں داخل ہوا اور ساری بات انہیں بتا رہا تھا۔ اف، یہ نہیں سدھرے گا، سفیان نے تعصب سے سر جھٹکا۔ اب تو وہ کھل کر اظہار کر رہا تھا اپنی محبت کا۔ شیزان نے ناک سکوڑی۔ اب وہ بھابھی بنے گی، ہماری عزت سے مخاطب ہونا، اور ورنہ پھر چٹنی بنے گی تمہاری۔ سفیان نے اسے چھیڑا۔ واٹ، بھابھی؟ نو، وہ چیخ پڑا، البتہ انداز ڈرامائی تھا۔ سفیان ہنسنے لگا اور اب سنجیدہ سا بس ان کی باتیں سن رہا تھا۔ آؤچ! ایک زوردار تصادم ہوا ان کا، البتہ یہ تصادم ماہی نے خود ہی کیا تھا۔ آخری بار جانے سے پہلے اس دشمن جان کی آواز سننا چاہ رہی تھی، اس کے نقش قریب سے حفظ کرنا چاہ رہی تھی۔ دوبارہ نہ جانے موقع ملے یا نہ۔ اوہ سوری، یہ لاریب کی طرف سے تھا۔ اٹس اوکے، غلطی میری بھی تھی۔ اس نے مسکرانے کی صحیح کی۔ غلطی تمہاری ہی تھی جو میرے قریب آئی تھی تم، وہ سنجیدگی سے کہتا جانے لگا۔ لاریب، میں جا رہی ہوں۔ اس نے اسے جاتے دیکھ کر بے بسی سے کہا، اور اس کی بات پر وہ بے ساختہ مڑا۔ کہاں؟ پتہ نہیں، لیکن شاید ہمارا دوبارہ کبھی سامنا نہ ہو، لیکن ایک بات جاتے وقت کہوں گی، تمہیں بھول پانا مشکل ہے۔ اس نے دل کی بات آخر کہہ ہی دی۔ اس کی بات پر کچھ لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا، اس کے اظہار پر جانے کیوں اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تو کیا جذبات تمہارے دل میں بھی ہیں، وہی جو میرے دل میں ہیں؟ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اگر ہاں تو دور کیوں جا رہی ہو مجھ سے؟ وہ اسے شانوں سے تھامتا استثمار کر رہا تھا۔ ہمارا ملنا ناممکن ہے، اس لیے یہ جدائی بہتر ہے۔ وہ اذیت سے مسکرائی۔ اپنے بھائی کی طرح شوخ و چلچل کب محبت کر بیٹھی اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ بھی اس شخص سے جو اس کے حصول میں ہی نہیں تھا۔ کیوں ناممکن ہے؟ تم ایک بار ہاں کر دو، ہم پاکستان جاتے ہی شادی کر لیں گے۔ تم اگر اس ضراب کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو تمہیں سپورٹ کروں گا میں اس سے علیحدہ ہونے میں، وہ اسے یقین دلاتا بولا۔ بات یہ نہیں، وہ بے بسی کی انتہا پر تھی، کیسے بتاتی اسے؟ تو پھر کیا بات ہے؟ اس کے کان کھڑے ہو گئے ماہی کی بات پر۔ نہیں بتا سکتی میں، لیکن آئی لو یو لاریب، مجھے بھی تم سے محبت ہے، وہ بھی پہلی نظر کی۔ وہ روندی ہوئی آواز میں کہہ کر اس کے گلے لگ گئی۔ وہ جو بیسٹ کی ٹیم میں مضبوط لڑکی تھی، کسی بات کو سیریس تک نہیں لیا کرتی تھی، کبھی کمزور نہیں ہوئی تھی، آج رو رہی تھی، اپنی محبت کے بچھڑنے پر محبوب کے ہی گلے لگ کے رو رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں محبت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ وہ اس سے الگ ہو کر اسے بنا دیکھے بھیگی بھیگی آنکھوں سمیٹے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے لمس پر وہ کچھ دیر ساکت رہا، اس کے جانے کے بعد اسے ہوش آیا۔ ڈیم اٹ، اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنی ہی ہتھیلی پر مارا تھا۔ وہ ٹارچر روم میں تھا، اس کے سامنے شہزاد تھا، ابان کا خاص آدمی جس کو ٹارچر کرنا تھا اس نے، کیونکہ وہی شخص تھا جو ابان کو آدھی سے زیادہ خبریں دیتا تھا۔ اس کے سامنے وہ فل ہوڈی میں تھا، اس وقت بڑے اطمینان سے اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا اپنی سرد آنکھوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔
بڑی ہمت والے ہو، بیسٹ کی جگہ تک کو معلوم کر لیا تم نے، اب اس جگہ سے تمہاری لاش ملے گی۔ ان سو کالڈ پولیس والوں کو بس اتنا بتا دو اس انسپکٹر ابان کے ساتھ کون سا سیکریٹ ایجنٹ ملا ہوا ہے۔ وہ نارمل لہجے میں کہتا جبکہ ہاتھ میں چاقو تھا جس پر آرام سے وہ انگلیاں پھیر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے بنا ڈرے جواب دیا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتا، ابان حبیب کے خاص آدمی ہو، اس لیے خاص طریقے سے زبان کھولو گے۔ اس کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا۔ شہزان، تمہارا فیوریٹ پیگو کہاں ہے؟ ذرا اپنے فیوریٹ گیم تو کھیلو تم۔ اس نے زہریلی مسکراہٹ سے شہزان کو دیکھا۔ او یس، شکریہ میرے پیگو کو خوش کرنے کے لیے، وہ مسکراتا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ رسی تھامے اپنے پیگو کے ساتھ وہاں داخل ہوا تھا۔ اجازت ہے؟ گھٹنوں کے بل پیگو کے سامنے بیٹھ کر اس نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ ہاں بالکل، پیگو کم ہیئر۔ شہرام نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے سامنے آ رکا۔ اٹیک! اس نے انگلی کے اشارے سے سامنے بیٹھے شہزاد پر حملہ کرنے کو کہا۔ اتنے خطرناک کتے کو دیکھ کر شہزاد بھی کام کیا لیکن ڈھیٹ بنا بیٹھا رہا۔ وہ فوراً اس پر جھپٹا۔ اس کے بھونکنے کی آواز اتنی خطرناک تھی کہ شہزاد نے خود اپنے اس کتے کو ٹرین کیا تھا۔ صفیہ نے باقاعدہ کان بند کر لیے۔ جب شہزاد کی آواز چیخوں میں تبدیل ہوئی تو دراب نے فوراً اس کے منہ میں رومال ٹھونس دیا کیونکہ بیسٹ کا حکم اکثر یہی ہوتا تھا۔ اوہو نہیں، نکال دو رومال، اس کے منہ سے میں یہ آواز آج سننا چاہتا ہوں۔ اسے سکون مل رہا ہے دشمنوں کی چیخیں سن کر۔ دراب نے اس کی بات پر فوراً عمل کیا۔ پیگو اس کو پورا لہو لہان کر کے کاٹ چکا تھا جبکہ اس کا دل اسے کھانے کو تھا، لیکن شہزان اسے سمجھا کر لایا تھا۔ سٹاپ اٹ پیگو، شکریہ تمہارے کام کا، تمہیں انعام جلد مل جائے گا، وہ بھی پسند کا۔ اس کی بات پر پیگو رک گیا اور شہزان کے اشارے پر وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ یہ ٹریلر تھا، اب کچھ اور خدمت کروانی ہے اپنی یا اسی پہ بس ہے؟ بیسٹ کے لہجے میں تمسخر تھا۔ بیسٹ، تم چاہے کچھ بھی کرو، چاہے جان سے مار دو مجھے، لیکن میں تمہیں کبھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وہ نڈھال سا پڑا تھا لیکن اس کے لہجے میں مضبوطی ابھی بھی قائم تھی کیونکہ اسے اپنے ملک سے وفا نبھانی تھی ہر حال میں۔ اوہ، لگتا ہے بڑے پکے وفادار ہو اس انسپکٹر کے۔ اب وہ بلیڈ اور لائٹر سامنے رکھتا بولا، میں وفادار اپنے ملک وطن پاکستان کا ہوں۔ اس نے فخر سے سر اکڑا کر کہا۔ اچھا، پھر پتہ ہے تمہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تمہارے؟ وہاں کی کچھ خبر لی ہے؟ شفقت دارالامان میں بچیوں کو بیچا جاتا تھا، کبھی اس کے خلاف ایکشن لیا تھا؟ تمہارے ملک کی مشہور یونیورسٹی جہاں لڑکیوں کو نہیں بلکہ لڑکوں کی اسمگلنگ کی جاتی تھی، وہاں کی کبھی خبر لی تم نے؟ پاکستان میں رہنے والا پاکستان کا غدار نعیم حسین، کبھی اس کی خبر لی جس نے 28 سال پہلے ایک میجر کو بے گناہ قتل کیا؟ وہ میجر کون تھا پتہ ہے؟ کچھ خبر ہے؟ ثبوت کسی کے خلاف کٹھے کیے کبھی تم نے؟ اس کے خلاف کبھی ایکشن لیا تم نے؟ یوں وفاداری نبھائی ہے تم نے؟ پاکستان سے وفاداری کے نام پر وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا، اس لیے چیخ چیخ کر ایک ایک وہاں ہوئے ظلم کو بتا رہا تھا، جبکہ شہزاد دنگ رہ گیا۔ وہ سارے کیس ان کے انجانے میں ہی سولو ہو گئے تھے، کسی نے ان کی خفیہ طور پر مدد کی تھی، خاص کر ابان کی۔ تو کیا وہ بیسٹ تھا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا۔ بہت بے وقوف ہو تم لوگ، بہت زیادہ، وہ غرایا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ اور کرتا اس کے موبائل پر میسج ٹون ہوئی، مطلب اس کے کام میں خلل۔ فون پاس کرو مجھے، اس نے شہزان سے بدلہ لہجے میں کہا۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا۔ اچانک اسے کھانسی ہوئی، مطلب کہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا تھا اسے۔ وٹ ربش، موبائل دو مجھے، وہ دھاڑا۔ اس نے فوراً موبائل اسے تھما دیا جس کی ایک اسکرین پر بڑے بڑے حروف میں جگمگا رہا تھا، مجھے تم سے ملنا ہے ابھی۔ میسج عریشہ کا تھا۔ اس نے قہر برساتی نظروں سے شہزان کو دیکھا جس نے تھوک نکلا، اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے، البتہ دیکھ کر وہ ادھر ادھر رہا تھا جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ شکر کرو بچ کے میرے قہر سے، وہ شہزاد سے کہتا ان لوگوں کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا۔ شہزان کی تو آنکھیں ابل کر باہر آ رہی تھیں۔ بیسٹ اپنا اتنا اہم کام چھوڑ کر اس لڑکی کے ایک میسج پر دوڑا دوڑا چلا گیا، مطلب بیسٹ کا اپنا کام بھی تمام ہو چکا تھا اس لڑکی کے ہاتھوں۔ سفیان اور دراب نے شہزان سے اشارے سے معاملہ پوچھا۔ لیلا کا میسج تھا۔ وہ دانت باہر نکالتا یہ جا وہ جا ہو گیا۔
آپ لوگ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا جو اپنے بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ ہم واپس جا رہے ہیں اپنے گھر، جواب رباب نے دیا تھا جبکہ ماہی کچھ بجھی بجھی سی تھی۔ اوپر اتنی جلدی؟ آپ لوگوں کو پاسپورٹ مل گئے؟ اس نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ ہم کون سا قاتل ہیں جو ہمیں پاسپورٹ نہ ملتے؟ ماہی نے تلخی سے جواب دیا۔ نہیں نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کرنی چاہی، شاید اس کی بات پر وہ برا مان گئی تھی۔ اٹس اوکے عریشہ، اس کی بات کا وہ مطلب نہیں تھا۔ رباب نے ماہی کو آنکھیں دکھائیں۔ وہ ریسٹورانٹ میں بیٹھا اس کا ویٹ کر رہا تھا جو اس پارک ہوٹل کے قریب ہی تھا۔ عریشہ نے خود ہی اسے اس ریسٹورانٹ میں آنے کا کہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں آئی۔ اس کے کپڑے دیکھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کافی لوگوں کی پرشوق نظریں اس پر اٹھی تھی، مطلب اس کی بات کا اس لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسری سمت چل دیا۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی، لیکن وہ اسے پرسنل کیبن تک لایا جہاں کوئی نہیں تھا اور صرف ایک ہی ٹیبل پڑا تھا جس کے گرد صرف 2 کرسیاں تھیں، وہ بھی آمنے سامنے، جس کا مطلب تھا یہ پرسنل کپلز کے لیے جگہ تھی۔ اس نے عریشہ کے لیے کرسی کھینچ کر اسے بٹھایا اور اپنی کرسی بھی اس کے قریب کھسکا کر بیٹھ گیا۔ تم نے باز نہیں آنا ایسے حلیہ بنائے رکھنے سے، وہ اس کے حلیے کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ کیا خرابی ہے میرے حلیے میں؟ تم اتنے اوپن مائنڈڈ ہو کر بھی ایسا سوچتے ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ اس کی ہر بات کی طرح کی اس بات پر بھی زچ ہوئی تھی۔ اوپن مائنڈ کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی چیز کو کھلا رکھ دوں گا مکھیوں کے بیچ۔ اس نے سادہ لفظوں میں اسے گہری بات کہی تھی۔ وٹ ربش! تم کیسی لینگویج یوز کر رہے ہو؟ کیا بات کرنے آئی تھی تم، اور تم کیا بات لے کر بیٹھ گئے؟ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ وہ کیا بات کرنے آئی تھی اور یہ بندہ کیا؟ اف! پہلے یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ کر لو۔ آج کے بعد اپنے سارے وارڈروبس کو چینج کرو گی یہاں سے جاتے ہی، ورنہ میں آگ لگا دوں گا تمہارے پورے کے پورے وارڈروب کو۔ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو اس نے اس کے کان کے پیچھے اڑایا تھا۔ میں جا رہی ہوں پاکستان کل، وہاں آ کر جلا دینا میرا وارڈروب۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا۔ جب اسے اس کی جان بچائی تھی تب سے وہ کچھ حد تک بے تکلف ہو گئی تھی اس سے۔ پاکستان کیسے چاہ رہی ہو؟ وہ چونکا۔ جہاز پر، اب پیدل تھوڑی جاؤں گی۔ اس کی بے سرتا پیر بات پر اس نے شہرام کو ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ نو آئی مین تمہارا پاسپورٹ کیسے ملا؟ وہ تو پولیس کے پاس تھا نا؟ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ پاسپورٹ اگر واپس پولیس کرتی تو پہلے ان سے پوچھ تاچھ کرتی، پھر انہیں ان سب لوگوں کا پاسپورٹ دیتی۔ ہاں لیکن لاریب واپس لے کر آیا ہے۔ اس نے ساری بات اسے بتا دی۔ اسے کل مل گیا ہے، اب بات کی تہ تک جانا تھا۔ ہاں لیکن لاریب واپس لے کر آیا ہے۔ اس نے ساری بات اسے بتا دی۔ اسے کلو مل گیا تھا، اب اس کو بات کی تہ تک خود ہی جانا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اپنا وہاں خیال رکھنا۔ میں کام ختم کر کے آؤں گا اور تمہارے موم ڈیڈ سے بات کرنے، اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا جبکہ اس کا مطلب سمجھ کر وہ شرم سے سرخ ہو کر پلکیں جھکا گئیں۔ اوہ یو بلشنگ! اس کا چہرہ دیکھ کر اس نے دلچسپی سے کہا۔ نہیں، وہ مزید چمکے۔ مائی گرل، مجھے پتا ہے تم شرما رہی ہو، لیکن اچھی لگتی ہو شرماتے ہوئے۔ اس نے ہلکا سا اس کا سرخ گال کو چھوا تھا۔ سر، لیکن آپ نے مجھے پرپوز نہیں کیا۔ کچھ یاد آنے پر اس نے معصومیت سے پوچھا۔ اب وہ آپ پر اتر آئی تھی، خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے۔ سر نہیں، پاگل لڑکی، میرا نام بھی ہے، توغان مجھے نام سے بلاؤ۔ بات کو بدلنے کی خاطر اس نے عریشہ کو گھورا۔ نہیں، جب تک آپ مجھے گھٹنوں پر بیٹھ کر پرپوز نہیں کریں گے میں آپ کو نام سے نہیں بلاؤں گی اور نہ ہی ہاں کروں گی۔ وہ ضدی انداز میں منہ پھلا کر بولی تھی۔ یار مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، ایسے ہی ہاں کر دی ہے تم نے۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ میں نے کب ہاں کی ہے؟ اگر کی ہے تو میں ابھی منع کرتی ہوں۔ اس نے تب کر اسے ڈھیٹ بندے کو دیکھا تھا، جبکہ اسے منظور نہیں تھا کہ اب بھی کسی لڑکی کے سامنے گھٹنا ٹیکے۔ وہ 20 تھا، کیسے جھکتا؟ اس کے سامنے نہیں، ہرگز نہیں۔ اور جو تم کہنے والی ہو میں کبھی نہیں کروں گا۔ اسے انا عزیز تھی اپنی، کرنا ہوگا۔ اس کے رویے نے بھی اسے ضد دلا دی تھی اب۔ نو نیور۔ یہ لو مینیو، تمہیں جو پسند ہے آرڈر کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کافی تھک گیا ہوں کام کرتے کرتے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر اور اپنے دونوں بازو سر کے پیچھے کرسی کی سطح پر رکھتا ریلیکس انداز میں بولا۔
جبکہ عریشہ نے ایک نظر اسے اور ایک انداز اس جبکہ عریشہ نے ایک نظر اسے اور اس کے انداز کو دیکھا اور دل میں تہیہ کر لیا کہ اسے ضرور جھکا کے رہے گی۔ بیس تو عشق کے میدان میں اناری کھلاڑی تھا، اسے کیا معلوم محبوب کے نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اپنی محبت کا احساس دلانا پڑتا ہے، اظہار کرنا پڑتا ہے، اپنی انا سائڈ پر رکھنی ہوتی ہے۔ ہوشیار رہنا پڑے گا تمہیں، اگر وہ بیس سے تعلق رکھتی ہے اور جا رہی ہے تو پکا ان کا لاسٹ موو ہوگا، لیکن کب یہ پتہ لگانا ہوگا۔ میں سیکیورٹی ہوٹل کی ٹائٹ کرواتا ہوں، تم اس لڑکی ماہی پر نظر رکھو۔ لاریب ٹھیک ہے، اوکے۔ اسے جیسے ہی لاریب نے بتایا کہ وہ لوگ جا رہے ہیں تو آبان کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ وہ تو میں کر رہا ہوں، بٹ وہ پاکستان سے ہے، جب میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو تو کہتی ہے پتہ نہیں۔ بے وقوف لڑکی، وہ دانت پیس کر بولا، اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی جو آبان کو محسوس ہوئی تھی، لیکن یہ جھنجھلاہٹ کام کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اسے کچھ اور ہی پتہ دے رہی تھی۔ لاریب کچھ بھی ہو جائے ہمارا فرض سب سے پہلے ہے، کمزور نہ پڑنا۔ وہ اسے کسی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ بے فکر رہو، میں جانتا ہوں میرے لیے بھی اپنا فرض پہلے ہے، اور جو تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ بتکا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی، لیکن خیر یار دھیان رکھنا، خاص کر کل۔ آج وہ کچھ نہیں کریں گے، مجھے اتنا تو کنفرم ہے۔ اسے اتنا تو شور تھا بیسٹ کوئی بھی کام جلد بازی میں نہیں کرے گا۔ اوکے، شہزاد سے پتا کرو کوئی نئی خبر، لاریب نے سر ہلا کر کہا۔ ہاں رابطہ کرتا ہوں میں اس سے بھی، بس ہمیں بھی رائٹ موو لینا ہوگا۔ وہ لوگ آپس میں کم رابطہ رکھتے تھے کیونکہ کسی کو شک نہ ہو جائے، اس لیے تو ابان ایک دو بار خود بھی ہوٹل کا جائزہ لینے گیا تھا۔ بیس کے گھر کا مخصوص بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس میں گول لکڑی کی ٹیبل اور اس کے گرد کرسیاں تھیں، جبکہ دیوار پر دو تین بڑی سی LCDs لگی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں بازو کوہنی کے بل ٹیبل پر ٹکائے، انگلیاں آپس میں پھنسائے ان پر تھوڑی رکھے سفیان کی بات بڑے انہماک سے سن رہا تھا۔ رباب کمپیوٹر پر تیز تیز انگلیاں چلا رہی تھی، اس کے ساتھ ہی ماہی بیٹھی ہوئی تھی۔ شیزان کمرے اور کنیکشن چیک کر رہا تھا اور اب اسے دراب سے ہدایت دے رہا تھا۔ بہت سی کوشش کے بعد ڈائمنڈز والے لوکر وہاں لگی LCDs پر نمودار ہوئے، دونوں کے چہرے پر اطمینان ابھرا۔ شیزان نے 7-8 آلے لا کر ٹیبل پہ رکھے اور کچھ پین بھی جن میں کیمراز فکس تھے۔ گڈ، بیس کے کہنے پر اسے سکون ہوا، مطلب کہ اس نے اپنا کام کر دیا تھا۔ رباب، اب اس نے رباب کی طرف رخ کیا۔ ہاں کام کر رہی ہوں پر کچھ شو نہیں ہو رہا، اس کی ہر ID چیک کر لی ہے، اس لیے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ وہی سیکریٹ ایجنٹ ہے جو ابان سے ملا ہوا ہے یا نہیں؟ رباب نے سب کو دیکھ کر کہا تھا۔ ماہی کے چہرے پر سکون ابھرا۔ دیکھا میں کہہ رہی تھی نا، اس کا کوئی عمل دخل نہیں اس سب میں، وہ فوراً بولی۔ ایسا بھی نہیں کہہ سکتے، ہمیں کچھ شو نہیں ہو رہا، مطلب 50-50 ہے ابھی۔ رباب نے اس کی خوش فہمی پر پانی پھیرا تھا۔ شیزان، تمہاری بہن کچھ زیادہ ہی دلچسپی نہیں لے رہی؟ اس نے چیئر سے ٹیک لگائی نظریں ماہی پر، لیکن مخاطب شیزان سے تھا۔ وہ شرمندہ ہو گیا، بیسٹ کا اشارہ کس طرف تھا وہ سمجھ چکا تھا۔ سب جانتا ہوں، بے خبر نہیں، تم لوگوں کی پل پل کی خبر ہوتی ہے مجھے، اس لیے جانتا ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ بہتر ہوگا صحیح ہو جاؤ تم لوگ اور اپنے کام پر دھیان دو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ بیسٹ، آپ بھی تو عریشہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو اسے چھوڑ کر کام پر فوکس کریں، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ ماہی کی بات پر سوائے بیسٹ کے سب کو سانپ سوکھ گیا تھا۔ میں اسے کام کے بیچ میں نہیں لایا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تو میں کون سا لاریب کو کام کے بیچ میں لائی ہوں یا کام سے غفلت برتی ہے؟ آپ کیسے مجھے ڈی گریڈ کر سکتے ہیں کہ میرا دھیان کام پر نہیں؟ اس نے اپنی محبت سے منہ موڑا تھا اسی کام کی وجہ سے، اور اب وہی بیچ کہہ رہا تھا کہ اسے اس کے کام پر دھیان دو۔ ماہی، ہوش میں تو ہو، پاگل ہو گئی ہو؟ رباب نے اسے سرزنش کی۔ نہیں یار، میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دیا، اس سے منہ موڑ لیا اپنے اسی کام کی وجہ سے، جس کے لیے اب کہا جا رہا ہے کہ میں کام پر دھیان دوں اور اسے چھوڑ دوں۔ ہاؤ روڈ! بولتے بولتے وہ رونے لگی۔ سب ششدر تھے کیونکہ پہلی بار انہوں نے اسے روتا دیکھا تھا۔
شہزان تو تڑپ گیا اپنی بہن کے آنسو دیکھ کر، مطلب یہ معاملہ سنگین تھا۔ جو اس کی بہن کبھی نہ روئی تھی وہ آج رو رہی تھی۔ سٹاپ اٹ، سب کام پر دھیان دو، وہ دھاڑا۔ شہزان جو ماہی کے پاس جا رہا تھا اس کی آواز پر پیچھے ہوا۔ کون سی ناانصافی ہوئی ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے بتاؤ، کیا کہا تھا میں نے؟ جو بھی کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں تم لوگ سب، اور مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اور سو کالڈ محبت چاہیے تو تم جا سکتی ہو، ایسے کمزور لوگ نہیں چاہیے مجھے اپنے کام میں۔ شہزان بھیج دو اپنی بہن کو لندن۔ وہ ایک سرخ آنکھوں سے نظر سب پر ڈال کر وہاں سے تن فن کرتا چلا گیا تھا، اور سب افسوس سے ماہی کو دیکھنے لگے۔ صبح کسمسا کر اٹھی تو اس کے روم میں دونوں بیڈ خالی تھے، لیکن ایک بھلی سی خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکرائی۔ اس نے چونک کر دیکھا، اس کے ایک ہی سنگل بیڈ کے سرہانے پر گلاب کے پھولوں کا بوکے پڑا تھا۔ پہلے حیران، پھر خوفزدہ ہوئی۔ جو صبح صبح پہلا خیال آیا اس کے دماغ میں وہ بیسٹ کا تھا، کیونکہ یہ تحفے وہی شخص بیچ سکتا تھا اس کے پاس۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہاں چٹ اٹھائی۔ گڈ مارننگ، تمہارا سر توغان۔ چٹ پر شہرام کا نام پڑھ کر اس کی رکی سانس بحال ہوئی، اور ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ سر بھینا، اسے مسکرا کر وہ چٹ ہاتھ میں پکڑی اور سر پر ہلکے سے ماری۔ اس شخص نے اس کے دل میں احساسات پیدا کر دیے تھے۔ وہ عریشہ جس نے کبھی محبت تک کا نہ سوچا تھا، لاریب اور ابان کے علاوہ کسی اور لڑکے سے کبھی مخاطب نہ ہوئی تھی، ان سے باہر نکل کر کبھی دنیا کا دوسرا شخص اپنے دماغ میں نہیں رکھا تھا۔ اسے محبت ہو رہی تھی، وہ بھی اپنے سر سے، اسے جانے بغیر۔ آج کا بریک فاسٹ میرے ساتھ، خیالوں سے اسے موبائل کی بیپ نے جگایا تھا، جہاں اس کا ہی میسج جمگما رہا تھا۔ کیا؟ او نو! وہ میسج پڑھ کر جلدی سے اٹھی، کیونکہ بریک فاسٹ کا ہی ٹائم تھا۔ 12 بجے تو اس کی فلائٹ تھی پاکستان کی۔ مناسب سے کپڑے پہنے، وہ جو پاکستان سے لائی تھی وہ پہنے اس نے، اور آج شہرام کو اپنے اوپر بات کرنے کا موقع وہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہلکا گلابی رنگ کا پیروں تک آتا فراک جس کے بازو چوڑی دار تھے، اور اس کا دوپٹہ تو نہیں، البتہ اس کے پاس اسٹالر تھا جو اس نے گلے میں ڈال لیا تھا۔ بال پیچھے پشت پر کھلے چھوڑ دیے تھے، اور باہر نکلی تب پھر موبائل پر بپ ہوئی۔ لیفٹ سائڈ میرے روم میں، اس کا ہی میسج تھا۔ لیفٹ سائڈ میرے روم میں؟ وہاں میں کیسے؟ وہ پریشان ہوگی۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس پر یقین بھی کیا جاتا ہے۔ اسے بھی یقین تھا، اس لیے وہ بھی اس کے روم میں چلی گئی تھی۔ باقی ہوٹل کے کمروں کے مقابلے میں اس کا کمرہ کافی بڑا اور خوبصورت تھا۔ کمرے کو خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، اس نے پرسنلی جس کا علم کسی کو نہ تھا۔ ابھی وہ دروازہ ناک ہی کر رہی تھی جب دروازہ کھل گیا۔ اس کے سامنے وہ فریش سا نکھرا اپنے ڈمپل دکھاتا ہوا کھڑا تھا۔ گڈ مارننگ، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اسے اندر آنے کا اشارہ کر کے خود سائڈ پر ہوا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اندر آئی، لیکن کمرہ دیکھ کر حیران ہوگی۔ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ خوبصورت سے جلتے کینڈل دیکھ کر اسے ہنسی آئی۔ واٹ ہیپنڈ؟ اس کے ہنسنے پر اس نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ نتھنگ، اس نے نفی میں سر ہلایا، البتہ ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھی بھی رقص کر رہی تھی۔ تم یہ سوچ رہی ہو کینڈل لائٹ ڈنر کو میں نے کینڈل لائٹ بریک فاسٹ بنا دیا ہے نا؟ وہ جیسے اس کی سوچ پڑ چکا تھا۔ نہیں، وہ بس ایسے ہی سوچ آ گئی دماغ میں۔ اس نے بات بدلنی چاہیے۔ جب شہرام نے آئی برو چکائی جیسے کہہ رہا ہو واقعی، اس لیے اسے آخر ماننا پڑا۔ ایک جگہ بڑا صوفہ پڑا تھا جس کے سامنے شیشے کی میز جس پر کینڈل پڑے تھے، جبکہ سامنے دیوار میں بڑی سی LCD نصب تھی۔ بیس نے اسے صوفے پر بٹھایا، خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ہلکی پھلکی باتوں کے دوران دروازے پر ناک ہوا۔ روم سرونٹ بریک فاسٹ دے کر چلا گیا۔ دونوں نے مل کر کھایا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو اس گلابی رنگ میں، مطلب کہ فل پاکستانی۔ وہ کب سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آنکھیں تھیں کہ سیراب ہی نہیں ہو رہی تھی، نظر ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ آخر قرار تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ تھینک یو، اس نے شرما کے بال کان کے پیچھے اڑائے تھے۔ تم جا رہی ہو؟ کیا جانا ضروری ہے؟ کچھ دن اور ٹھہر جاؤ۔ وہ اپنے دل کی دوسری بات زبان پر لایا۔ نہیں، وہ روز چیکنگ ہوتی ہے، ایسی باتیں، یہاں کا ماحول ڈسٹرب ہو گیا ہے تو مطلب اچھا فیل نہیں کر رہی، اس لیے جلدی واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کچھ سچائی سے کام لیا اور کچھ اپنی طرف سے بات بنائی، ورنہ تو وہ لاریب کی ضد کی وجہ سے جا رہی تھی۔ ویسے بھی یہاں جیسا ماحول ہو گیا تھا، اسے واقعی یہاں سے جانا ضروری لگا تھا۔ اگر ماحول کی بات ہے تو میں تمہیں کہیں اور شفٹ کر دیتا ہوں، اس نے فوراً کہا۔
نو، اس نے جھٹ سے منع کیا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو۔ وہ تم نہیں کر رہی۔ وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ آپ پر یقین ہے سر، اس لیے تو یہاں آئی ہوں۔ اس نے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ پھر کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ میں اصل بات جاننا چاہتا ہوں۔ پیس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی حرکت پر عریشہ نے اپنا ہاتھ واپس کھینچنا چاہا تھا۔ پہلے بتاؤ۔ اس نے پکڑا اور مضبوط کر لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں کوئی وہم ہو رہا ہے۔ اس نے بات ٹالنی چاہی۔ اچھا، سچ میں مجھے وہم ہوا ہے؟ اس نے جیسے اس سے پوچھا، جن سے محبت کی جاتی ہے نا، ان کی پریشانی کا فوراً بھانپ لیتے ہیں۔ اس کی بے چینی نوٹ کرتے ہی مجھے پتا چل گیا تھا۔ بتاؤ اب سچ میں کیا بات ہے؟ اس نے اسے بہانہ بنانے کا جواز ہی نہیں چھوڑا تھا۔ جس شخص کا قتل ہو، اس کا قتل کس نے کیا تھا؟ کچھ دنوں سے دل میں کلبلاتا سوال تھا، سو اس نے پوچھ لیا۔ بیس نے۔ اس نے جواب دے کر غور سے عریشہ کے چہرے کو دیکھا۔ کیا مطلب وہی بیسٹ؟ اس کی بات پر عریشہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ کیا مطلب وہی؟ تم کیسے جانتی ہو اسے؟ اس نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، چلتی ہوں، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر کے وہ اٹھی تھی۔ اسے جیسے وہ سب یاد آیا تھا، پل والا واقعہ جس کا ذکر اس نے لاریب سے بھی نہیں کیا تھا۔ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ، اور تم ڈر کیوں رہی ہو؟ ریلیکس رہو میری جان، آرام سے مجھے بتاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ اور کچھ نہیں ہوگا، آئی پرومس۔ وہ پانی کا گلاس اس کے لبوں لگاتا اسے ریلیکس کرنے لگا۔ پانی پی کر اس نے ساری بات اسے بتا دی، کیسے اس نے بیسٹ، پہلے بھیانک شکل والا ماسک، پھر اے ایس، پھر وہی بلیک ہوڈی، اور کیسے اسے پل کے پاس بلایا گیا تھا۔ وہ سب بتاتی چلی گئی۔ وہ غور سے اسے سن رہا تھا۔ سب سچ کہا تھا اس نے، کہیں بھی کوئی اپنی طرف سے بات نہیں ڈالی تھی۔ تم نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا؟ اس نے مصنوعی سا اس کو ڈانٹا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کیا اس نے ابان یا لاریب کو کچھ بتایا ہے۔ صرف میری دوست رباب کو پتا تھا۔ اس نے لب کاٹے۔ اوکے، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر دوبارہ ایسا ہوا تو فوراً مجھے بتانا میری جان۔ تم اتنی ٹینس رہی اور مجھ سے شیئر بھی نہ کیا۔ وہ اس کے بعد سہلاتا نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ بہت خطرناک ہے، میں جلد از جلد اب جانا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں واقعی خوف تھا۔ شہرام نے جی بھر کر خود کو دل میں کوسا۔ اس وقت وہ صرف شہرام تھا، اپنی عریشہ کا شہرام، اے ایس۔ سب کے رویے سے تکلیف دہ ہو کر وہ ہوٹل آئی تھی۔ بنا ادھر ادھر دیکھے وہ سیدھا بوائز کے حصے میں گئی۔ اس وقت جو بھی اس کے دماغ میں چل رہا تھا اسے صحیح لگ رہا تھا، آنے والے وقت سے بے خبر۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو کچھ دیر بعد کھلا۔ لاریب جمائی لیتا اس کے سامنے تھا۔ لاریب، اس نے بھیگی آواز میں اسے پکارا، جبکہ اس کے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ کیا ہوا ماہی، بتاؤ۔ لاریب، مجھے تم سے دور نہیں جانا، مجھے خود سے دور نہیں کرو پلیز۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے بھیگی آواز میں بولی۔ بتاؤ تو ہوا کیا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ لاچار اسے بھی اپنے بازو اس کے گرد پھیلانے پڑے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور کوئی سمجھ نہیں رہا، بس مجھے اب تم سے دور نہیں رہنا۔ تم بھی تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ اس کی بات پر وہ کچھ لمحے خاموش رہا، کیونکہ وہ کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ پھر دروازہ بند کرتا وہ اسے اندر لے آیا۔ پہلے بتاؤ کیا ہوا، آئی پرومس میں تمہیں دور نہیں کروں گا خود سے۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھ سے شادی کر لو، تم کہہ رہے تھے نا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے بولی۔ شادی؟ یوں اچانک؟ مجھے کچھ بتاؤ گی تو حل نکالیں گے، اور تمہارا شوہر؟ وہ اسے الجھا رہی تھی۔ میرا شوہر نہیں ہے، کوئی دراب نہیں ہے میرا شوہر، بس اب تم بتاؤ کرو کہ نہ مجھ سے شادی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے ہاں کی منتظر تھی۔ اگر تمہارا شوہر دراب نہیں ہے تو یہ سب کیا ہے؟ یہ شو میں آنا، اس کو تمہارا شوہر کہنا، یہ سب؟ اس کا شک اب یقین میں بدل گیا تھا کہ وہ ہو نہ ہو 20 سے کانٹیکٹڈ ہے۔ میں تمہیں سب بتاؤں گی، لیکن بعد میں، پہلے تم مجھے یقین کا ایک سرا تھماؤ۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی۔ کیسے؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے نکاح کر لو، ابھی اور اسی وقت۔ اس سے محبت سے نظریں اس کے چہرے پر ٹکائی تھی۔ تم بیٹھو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ ابان سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے بیڈ پر بٹھا کر خود واش روم میں گھس گیا۔ اس کے کمرے میں 3 سنگل بیڈ تھے۔ یقیناً جو اس کے ساتھ رہتے تھے وہ چلے گئے تھے۔
اس لیے صرف وہ اکیلا تھا وہاں۔ ناشتہ کر کے وہ شہرام کو گڈ بائے کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں اب بھی رباب اور ماہی نہیں تھی۔ وہ خود کو اپنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی فلائٹ کا ٹائم ہونے والا تھا، اس لیے وہ اپنے لگیج کی طرف آئی، لیکن وہاں ٹیگ کے ساتھ وہی بلیک ہوڈی اور ساتھ میں چٹ تھی، پاکستان میں ملیں گے، اور مخصوص اسٹائل میں ساتھ AS لکھا ہوا تھا۔ یہ کیا؟ ابھی تو وہ ریلیکس ہوئی تھی، اور یہ سب واپس، مطلب بیسٹ ابھی بھی اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس سے واقف ہے کہ وہ پاکستان جا رہی ہے۔ وہی اس پر خوف طاری ہوا اور اپنا سامان چھوڑ کر بھاگی۔ اس کا رخ شہرام کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ اطمینان سے بیٹھا مسکرا رہا تھا، ٹی وی کا منظر دیکھ کر جس پر وہ ڈری سہمی چٹ پڑھ کر باہر کی طرف بھاگی تھی، اس لیے اس کے 5 گننے تک دروازہ زور سے بجا۔ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے تک آیا۔ وہ سر، وہ اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی کے تاثرات چہرے پر سجائے اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ توغان سر، میرے کمرے میں بیسٹ آیا ہے۔ وہ اٹک کر اسے صوفے پر سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ بیسٹ؟ وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، بیسٹ اور بلیک ہوڈی وہی پڑی ہے۔ اسے پتا ہے میں پاکستان جا رہی ہوں۔ کچھ نہیں کرے گا تمہیں۔ ریلیکس رہو میری جان، تم چلو میرے ساتھ، آؤ۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا نرمی سے بولا۔ کہاں؟ واللہ کتنی خوبصورتی سے پوچھا تھا اس نے، بیسٹ تو فدا ہی ہو گیا اس کی معصومیت پر۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ تو چلو میرے ساتھ چلو، محفوظ ہو تم، میرا وعدہ ہے، تمہارا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا کوئی میری جان، وہ اسے یقین دلاتا بولا۔ عریشہ نے سر ہلایا۔ اوکے، بس ویسا کرو جیسے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ پرسرار مسکراہٹ سے اسے دیکھتا بولا۔ اسے خود سے دور کرتا وہ جاتا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ ابان سے بات کر کے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ فرض کے آگے خود کو نہ سوچو، اپنی قربانی دینی پڑے ملک کے لیے تو وہ بھی دے دو، جس کا مطلب تھا وہ ماہی سے نکاح کر لے تو وہ جھنجھلایا ہوا تھا، اور اپنی کیفیت پر پہلے ہی اس نے ابان سے کہا کہ وہ عریشہ کو ایئرپورٹ لے جائے۔ خود ماہی سے عریشہ سے ملنے کا کہہ کر مل کر آیا اور اسے کافی ہدایت دی، اپنا خیال رکھنے کا کہا، اور خود ضروری کام کہہ کر وہ ماہی کے پاس آیا، اسے لے کر وہاں سے چلا گیا نکاح کے انتظامات کرنے کے لیے۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ ماہی نے اسٹالر سے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اب اس کا تجسس بڑھ گیا، اسے پکا یقین تھا کہ وہ 20 تک پہنچ چکا ہے۔ کیا ہو گیا یار، سب کو یہ مشن مشکل نہیں لگ رہا؟ لیکن مشکل بن رہا ہے۔ سب آپس میں لڑ کے، وہ سفیان کے سامنے بیٹھی تھی، وہ لوگ ابھی تک 20 کے ہی گھر میں تھے، جبکہ 2 دن بعد انہیں ہوٹل سے جانا تھا، اس لیے وہ گھومنے کے بہانے اپنے مشن میں مصروف تھے۔ جتنی جلدی میں کام کر رہے تھے، پھر بھی کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی شیزان اور اب ماہی۔ میں نہ کہتا تھا کہ عشق نکما کر دیتا ہے، ان سب کو بھی نکما کر دیا ہے اس نے۔ سفیان، ماہی اور شہرام کی حالت تصور میں لاتا بولا تھا۔ دوراب جبکہ وہاں کونے میں کھڑا کسی غیر مورائی نکتے کو گھور رہا تھا۔ سیفی، سیریس ہو جاؤ، رباب نے اسے گھورا۔ میری جان دوراب کیا سوچے گا اگر میں سیریس ہو گیا تو؟ وہ زومینی سے دوراب کی طرف اشارہ کرتا بولا، جبکہ رباب نے سرخ چہرے سے بے ساختہ دوراب کو دیکھا۔ اس کی حرکت پر دونوں کا مشترکہ کہکا لگا تھا۔ بات سمجھنے پر وہ مزید سرخ ہو گیا۔ سیفی، کچھ بھی بول دیتے ہو، بدتمیز، اس نے اس کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ اگر پرابلم ہے تو میں چلا جاتا ہوں گائز، دوراب نے شرارت سے کہا۔ ہاں یار، مہربانی ہوگی، رباب کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سفیان نے کہا، تو وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد رباب غصے سے جھپٹی اور اس کے بال دونوں ہاتھوں میں کھینچے۔ بدتمیز کہیں کے، شرم نہیں ہے تمہیں؟ دوراب کے سامنے اس کی باتوں پر اسے کافی سبکی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں یار، بال تو چھوڑو میرے، میری بیوی ہو، شرم کیوں کروں میں؟ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا وہ ہنسنے لگا۔ اچھا بات سنو، بی سیریس، مجھ پر دھیان ہی نہیں دے رہی تم۔ اس نے اپنی دونوں ہاتھ اس کے کمر کے گرد باندھ کر اسے قریب کیا تھا۔ تو اس کا رونا تم دوسروں کے سامنے روگے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگی۔ چلو، تم نے مان لیا کہ مجھ پر دھیان نہیں دیتی، وہ اپنے لب اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری رکھتے بولا تھا۔ اس کی حرکت پر وہ جھمپی، جبکہ کہکا لگاتا وہ اور بے باک ہوا تھا۔ ابان اسے ایئرپورٹ پر چھوڑ کر خود چلا گیا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے نکل کر شہرام کی گاڑی میں بیٹھ گئی، جس میں وہ پہلے ہی سے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنی گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر وہ مسکرایا اور گاڑی اپنے گھر کی جانب موڑ دی۔ گھر آ کر اس نے ایک کمرے میں اسے آرام کرنے کو کہا اور خود بھی فریش ہونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔
وہ کمرہ دیکھنے لگی جو اتنا بڑا اور نہ ہی اتنا چھوٹا تھا لیکن کافی خوبصورت تھا۔ وہ خود گھبرائی اور ڈری ہوئی تھی، پہلی بار کسی انجان پر بھروسہ کر کے آئی تھی کیونکہ اسے محبت ہو گئی تھی اس شخص سے۔ ابان کے تعلق کافی اچھے تھے، اس لیے اس کے جاننے والے سے کچھ دیر کے لیے گھر مل گیا تھا جہاں اس نے پہلے انتظام کروا دیا تھا ان کے نکاح کا۔ دونوں کا نکاح خیر اسلوبی سے ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ اب کچھ پوچھتا، ماہی سے اس کا فون بج اٹھا۔ ماہی کے برابر میں ہی بیٹھا تھا، لیکن جب فون جیب سے نکالا تو ابان کی کال تھی۔ وہ خود ان کے نکاح میں شامل نہیں ہوا تھا۔ وہ ماہی سے تھوڑا فاصلے پر ہو کر اس سے بات کرنے لگا، جبکہ اس کے پاکٹ سے موبائل نکالتے وقت کچھ گرا تھا جو ماہی نے نظریں لاریب کی پشت پر ٹکائے اٹھایا تھا۔ شکریہ لاریب، میرا مان رکھا۔ تمہیں تو پتا میرا دل کن وسوسوں میں تھا۔ بیسٹ کہہ رہا تھا تم ہی وہی ایجنٹ ہو جسے ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، پر مجھے پتا ہے تم ایسے نہیں ہو، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے تم کبھی، اب میں پرسکون رہوں گی۔ وہ کارڈ دیکھے بنا سائٹ پر رکھتی دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کی پشت سے نظریں پھیر کر اس نے سائٹ پر دیکھا، اس کارڈ پر لاریب کا نام تھا۔ یقیناً وہ کارڈ تھا، وہ بھی کسی چیز کا۔ عجیب بے چینی اور وسوسے سے اس نے کارڈ اٹھایا جب اس کے گرد زمین اور آسمان گھوم گئے۔ یہ کیا حقیقت تھی یا کوئی مذاق تھا؟ لاریب مڑا، اس کے چہرے پر پریشانی جبکہ آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کا وہ سیدھا اس کی طرف آیا اور بازوں سے دبوچ کر اپنے مقابل کیا۔ بتاؤ کون ہو تم؟ وہ غرایا۔ ماہی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا وہ پہلے ہی سے جانتا تھا کہ وہ کون ہے؟ لاریب کیا ہو گیا ہے؟ میں ماہی ہوں، تمہاری ماہی۔ وہ خود کو سنبھال کر ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ سچ بتاؤ ورنہ یہی جان لے لوں گا تمہاری۔ لاریب نے اس کا بازو دبوچ کر ایک جھٹکا دیا تھا اسے۔ میں سچ بتا رہی ہوں یا تم لاریب ہمدانی کہ تم ایک سیکرٹ ایجنٹ ہو؟ اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کرائی۔ اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ جب نظر اپنے نیچے پڑے گرے کارڈ پر پڑی تو وہ فوراً سمجھ گیا۔ اچھا ہے مجھے جان گئی، اب جلدی سے بتاؤ کون ہو تم؟ وہ اس کے بازو پر اپنے ہاتھ سے دباؤ ڈالتا سختی سے بولا تھا۔ ماہی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا بازو اب تک ٹوٹ چکا ہوتا، کیونکہ دبوچا وہ اتنے زور سے تھا لاریب نے اس کے بازو کو۔ لیکن وہ ماہی تھی مضبوط، ہاشم دورانی گینگسٹر کی بیٹی، ڈرنا کب سیکھا تھا اس نے؟ جب جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ وہ طنز سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اوہ تو ماہی صاحبہ اس بیسٹ کی چیلی ہو، اس کے ساتھ ملی ہو؟ وہ جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑتا بولا۔ 2 قدم وہ دور جا کر لڑکھڑائی تھی۔ اب بتاؤ کہاں ہے وہ، اور کون کون ملا ہوا ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ ڈائمنڈز کہاں ہیں، ورنہ یہیں کہ یہیں تمہاری قبر کھود دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر درشتگی سے بولا تھا۔ نہیں بتاؤں گی، جو بھی کرنا ہے کر لو، وہ اطمینان سے بولی۔ مجھے گھی ٹیڑھی انگلی کر کے بھی نکالنا آتا ہے اچھے سے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑی تھی۔ جو بھی کرنا ہے کر لو بے شک، میں ہرگز نہیں بتانے والی۔ اس نے گویا چیلنج دیا تھا۔ چیلنج؟ وہ طنز سے مسکرایا تھا۔ جو بھی سمجھو، ڈیئر سمجھو، ڈیئر ہبی۔ وہ ڈیئر ہبی پر زور دیتے مسکرائی تھی۔ شٹ اپ، تمہاری عقل واپس آ کر ٹھکانے لگاتا ہوں۔ وہ اسے کمرے میں دھکیلتا باہر سے دروازہ لاک کر کے چلا گیا تھا۔ آتے ہی وہ سو گئی تھی۔ اب آنکھ کھلی تو رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ باہر آئی تو شہرام کچھ آدمیوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ اس کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اب جاؤ تم لوگ، وہ ان سے کہتا پلٹا۔ سامنے ہی اسے کھڑا پایا۔ گھٹنوں سے اوپر شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، کندھوں تک آتے سر کی براؤن بال کھلے ہوئے تھے، چہرے پر پانی کی بوندیں، مکمل حسن تھا گویا جس نے بیس کو چاروں شانے چٹ کر دیا تھا۔ جذبات کا طوفان تھا جو اس وقت اٹھا تھا، جس کو بامشکل سلاتا وہ اس تک آیا تھا۔ اٹھ گئی تم؟ طبیعت کیسی ہے؟ کیسا فیل کری ہو اب؟ اس نے ایک ہی بار کئی سارے سوال پوچھ ڈالے۔ ٹھیک ہوں، اس نے ہلکی آواز میں اسے جواب دیا۔ کیا ہوا، تم انکمفرٹیبل محسوس کری ہو؟ اس کا کنفیوز چہرہ دیکھ کر وہ بولا۔ ہاں نہیں، وہ بس کچھ، مجھے واپس پاکستان جانا ہے۔ دل تو اس کا کب کا گھبرا رہا تھا، لیکن اب نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے غلطی کر دی ہے۔ لیکن وہ اسے جب بھی دیکھتی تو اپنے خیال جھٹک دیتی، کیونکہ اپنے لیے محبت اس کی آنکھوں میں اسے صاف نظر آتی تھی۔ تمہیں میں اچھا نہیں لگ رہا؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں، قریب ہیں، جب چاہے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، گھنٹوں بات کر سکتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کو یہی تو چاہیے ہوتا ہے۔
تمہیں پھر کیوں میرے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا؟ کوئی کمی ہے بتاؤ تو میں دور کر دوں گا۔ وہ محبت سے بولتا اس کے قریب ہوا۔ اس کے اتنے قریب آنے پر وہ بھوکھلائی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنے لیے محبت کے جذبات دیکھ کر اس کی زبان کو تالے لگ گئے۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ تھوڑا پیچھے ہوئی، لیکن وہ مزید قریب ہوا تھا۔ بولو، مجھے جواب چاہیے۔ وہ اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑ رہا تھا، جس سے عریشہ کا چہرہ جلس رہا تھا۔ پیچھے ہٹیں سر، پلیز۔ عریشہ نے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ آج کے بعد مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ دور ہونے کے بجائے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے آیا اور خود ہی کرسی کھینچ کر اسے بٹھایا۔ اس کے اشارے پر کوک نے وہاں کھانا لگایا، جبکہ خود بھی وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی جو کھانا اس کی پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی، ہاتھ پاؤں مارے، لیکن وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی سوراخ نہ ملا۔ اب صرف پچھتاوا تھا اسے۔ مطلب 20 جو کہہ رہا تھا سب سچ تھا۔ ماہی کیسے اس پر اعتبار کر گئی؟ شاید محبت واقعی اندھی ہوتی ہے، کیونکہ اسے بھی محبت نے اندھا کر دیا تھا، سب کچھ بھلا دیا تھا۔ ماہی جو شوخ چل سی لڑکی اس وقت رو رہی تھی، محبت کرنے پر، دھوکے پر، یا شاید اپنی بے وقوفی پر۔ وہ یونیورسٹی سے آتے ہی فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو موبائل کب سے بول رہا تھا۔ اسے موبائل اٹھا کر ہاتھ میں لیا تو کال ابھی بھی بج رہی تھی، پر نمبر شو نہیں ہو رہا تھا۔ پھر بھی اس نے اٹھا لیا۔ شاید آگے والا کچھ بولے گا، لیکن ابھی بھی ہنوز خاموشی تھی۔ ہیلو، اسے ہی پہل کرنی پڑی، لیکن خاموشی۔ عجیب پاگل ہے کوئی، وہ بڑبڑا کر فون کان سے ہٹانے لگی۔ ماں، تڑپ سے بھری گمبھیر آواز موبائل سے گونجی۔ یہ آواز، وہ تھم گئی کچھ پل کے لیے۔ ماں کیسی ہو؟ اس نے اس بار نرمی سے پوچھا۔ وہ ہوش میں آئی۔ تمہیں کیا، میں کیسی بھی ہوں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ یو چیٹر، مجھے آج کے بعد فون مت کرنا، سمجھ گئے؟ وہ اسے باتیں سنا کر فون کاٹنے لگی، لیکن بے بسی سے نہیں کر سکی یہ۔ بہت جلد میں تمہیں لینے آؤں گا۔ اب تم سے دور رہنا ناممکن ہے میرے لیے۔ مجھے خود سے دور نہ کرو، خفا مت ہو مجھ سے۔ وہ آنکھیں بند کیے بیڈ سے سر ٹکائے جذبات سے بول رہا تھا۔ وہ بھی ضبط سے ہونٹ کانٹے لگی، جیسے خود کو رونے سے باز رکھ رہی ہو۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا، اب میرا فیصلہ ہے۔ تمہارے پاس نہیں آنا مجھے، آزاد کر دو مجھے۔ اس سے بھول کر بھی نہیں بھول رہا تھا وہ منظر جب کسی لڑکی کو اس کی بیوی کہا گیا تھا۔ تب سے کئی اذیت اور بے چینی میں گزرے تھے اس کے کئی دن۔ ماں، آئندہ ایسی بکواس مت کرنا۔ وہ آنکھیں کھول کر جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بات پر وہ غصے سے دھاڑا۔ اور جو تم بکواس کر رہے ہو، ہاں؟ نہ آؤ، واپس یہیں رہو اسی کے پاس جس کے ساتھ ہو۔ وہ پھٹ پڑی اس پر۔ اب آنا ممکن ہو گیا ہے، وہاں آ کر ہی بتاؤں گا اس بکواس کا مطلب، اور جواب بھی دوں گا۔ وہ دشمن جان اس سے دور جانے کی بات کر رہی تھی، اور جو اس سے دور ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا تھا، اس کی بات سن کر بھڑک اٹھا۔ اس کی دھاڑ سن کر وہ سہمی۔ پہلی بار اس نے اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اس کے فون بند کرنے پر وہ سر ہاتھوں میں تھامے بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹا۔ ہے بڈی، کیا ہوا؟ صفیہ نے اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، بلکہ تکیہ منہ پر رکھ کر رخ پھیر لیا۔ ہے یہ کیا بچوں والی حرکت ہے؟ اٹھو، فوراً مجھے بتاؤ، مجھے ماں کے پاس جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح اس کی گود میں منہ چھپا کر بولا، جیسے کوئی بچہ اپنے باپ سے اپنے پسندیدہ کھلونے کے لیے کہہ رہا ہو۔ چلے جانا یار، اس میں بچوں کی طرح رونے والی کیا بات ہے؟ اٹھو، تم تو چیتے ہو ہمارے، اور آج یوں بکھرے پڑے ہو بیڈ پر۔ اس نے کسی بڑے کی طرح اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے سمجھایا تھا۔ 2 سال پہلے وہ سہما ہوا کسی معصوم بچی کی طرح ان سے ٹکرایا تھا، جو پولیس سے چھپ رہا تھا۔ بیسٹ کو نہ جانے کیا اس میں دکھا تھا، شاید اپنا بچپن یا یاد آیا تھا اس میں، اس لیے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ لیکن اس کی خواہش پر سفیان اور شہرام دونوں چونکے، جس کی ضد تھی کہ وہ پہلے اپنی محبت، اپنی ماں کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ مہر ماں سے بات کرنے کے بعد ان دونوں نے ہی اس کا نکاح کروایا تھا، لیکن خود شامل نہیں ہوئے تھے۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ آج سفیان کو اس میں پھر 2 سال پہلے والی جھلک دکھ رہی تھی، جبکہ 2 سال میں وہ بیسٹ کی شرگیدی میں بیسٹ نہیں، البتہ اس جیسا ہی سخت بن گیا تھا۔ شہرام نے ہی اسے چیتا نام دیا تھا۔
پر اس نے کہا میں واپس نہیں آؤں بلکہ اسے آزاد کر دوں۔ کیسے آزاد کر دوں؟ میں تو اسے، تم نہیں جانتے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، پھر کیسے دور ہو جاؤں اس سے؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتا بولا، خود کو دیکھ کر دیکھو، 2 سال پہلے نکاح کر کے چھوڑ آئے ہو، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تم نے۔ وقتی غصہ ہے تمہاری حرکت پر، جب اس بار اس کے پاس جاؤ گے ہمیشہ کے لیے تو منا لینا۔ اب اٹھو، شاباش، واپس جیتے بنو۔ سفیان نے دوراب کو سمجھانا چاہا، وہ نہ چاہتے بھی وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ڈیم اٹ، وہ ہم تک پہنچ گیا، مطلب اب وہ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ وہ غصے سے ابان کے سامنے بول رہا تھا۔ انہیں ابھی پتا چلا تھا کہ ان کے خاص آدمی شہزاد کو 20 نے پکڑ لیا ہے۔ 1 منٹ ڈارے، کہیں ایسا تو نہیں ماہی کو پہلے ہی پتا ہو ہمارا اور تمہارا، یعنی اس نے ٹریپ کیا ہو تمہیں؟ ابان نے اپنا پوائنٹ اسے سمجھایا۔ نہیں، وہ مجھے کیسے ٹریپ کر سکتی ہے؟ اس نے الجھ کر کہا۔ یار جیسے تم نے اسے کیا ہے، ہمیں اس پر شک ہو گیا تھا اس دن جب ہوٹل میں پہلی بار ہم نے پولیس کو 20 کی خبر دی تھی کہ وہ اس ہوٹل میں ہے، اور تمہیں ماہی پر شک ہوا جیسے اس کا لڑنے کا انداز دیکھا تھا تم نے، اور ہم نے یہ سب پلان کیا کہ بس ویسے ہی اسے بھی شاید پتا چل گیا ہو۔ ابا نے سارے پہلو اٹھا کر اس کے سامنے رکھے۔ اگر ایسا ہے تو اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں، میں جان لے لوں گا اس کی، وہ غصے سے ماہی کو تصور میں لاتا بولا تھا۔ دونوں اس وقت ریسٹورانٹ سے باہر نکل آئے۔ ریلیکس، جذبات سے نہیں، ہوش سے کام لینا ہے، ہمیں پہلے تو نہیں، اب انہیں ماہی کی خبر دینی ہے جو ہماری قید میں ہے، ایسے ہم شہزاد کو ان سے چھڑوا سکتے ہیں۔ پھر ہمیں ان کا پلان معلوم کرنا ہے کہ کیا ہے اور کس دن ہے، جبکہ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ڈائمنڈز 308 روم میں ہے، لیکن کیا ہم رسائی نہیں کر سکتے اس کمرے تک؟ ابان کی بات کافی ٹھیک لگی تھی اس کو، جبکہ ان کی باتیں سنتے شخص کے ہونٹوں پر تبسم پھیلا۔ تبھی وہاں سے گزرا اور جان بوجھ کر اس کا ٹکرا ان سے ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی جو ابان کی شرٹ پر گر گئی۔ اوہ مائی گاڈ! وہ فوراً پیچھے ہوا، جبکہ وہ دونوں اسے دیکھ کر چونکے تھے۔ ہیلو، دوغان سر آپ؟ لاریب نے فوراً سنبھل کر کہا۔ ہیلو، اس نے سپاٹ چہرے سے وش کیا۔ سر یہ میرا کزن ہے ابان۔ لاریب نے خوش دلی سے اسے ابان کا تعارف کروایا۔ ہائے، ویل مسٹر لاریب ہمدانی، ہم پاکستان نہیں گئے۔ ہائے، ویل مسٹر لاریب ہمدانی، آپ پاکستان نہیں گئے واپس؟ جبکہ آپ کی کزن عریشہ ہمدانی کی لیونگ پیپر دیکھے ہوٹل سے، آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ توغان سر نے طنز کیا یا کچھ اور، وہ یہ سمجھ نہیں پایا۔ ایکچولی وہ میری کزن بہت حساس ہے، تو ایسی صورتحال میں گھبرا جاتی ہے، اس لیے میں نے اسے بھیج دیا، اور میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، امید ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لاریب نے ابان کو اشارہ دیا تھا جانے کا، جبکہ وہ تو نہ جانے کیا کھوج رہا تھا شہرام کے چہرے میں۔ بس ایک بار قاتل کا پتہ لگ جائے، پھر ہم کوشش کریں گے کہ شو کنٹینیو کرنے کی، جو مشکل ہو رہا ہے، اس نے عجیب لہجے میں کہا تھا۔ انشاءاللہ وہ 20 جو قاتل ہے کچھ ہی دنوں میں پولیس کی حراست میں ہوگا، پھر ہم سب محفوظ ہوں گے۔ اس نے اپنی طرف سے اسے تسلی دی تھی۔ دیکھتے ہیں کون کس کی حراست میں جاتا ہے۔ وہ پرسرار مسکرایا اور ان سے بائے کہتا چلا گیا۔ عجیب شخص تھا، ابان نے اس کے جاتے ہی کہا تھا۔ واقعی یہ سر عجیب ہیں، اس نے سر جھٹکا تھا۔ پاگل، ڈیم اٹ، کچھ بات کیے بغیر کیسے گئی وہاں، اور مجھ سے بات کرتی تو پوچھتی شٹ، ہمیں ان کا آدمی ایسے نہیں واپس کرنا ہوگا۔ بیسٹ، میری بہن ان کے قبضے میں ہے، اسے جب سے پتا لگا تھا کہ ماہی بری طرح ٹریپ ہو گئی ہے ان لوگوں سے اور اب ان کی قید میں ہے، تو وہ شدید غصے میں بلبلا رہا تھا۔ ہم نہیں چھوڑ سکتے اس آدمی کو، اور تمہاری بہن کی عقل پہ پردہ پڑ گیا تھا، محبت کا بھوت سوار تھا اس پر۔ اب بھگتے دراب کو بھی غصہ تھا، بلکہ وہاں بیٹھے ہر شخص کو غصہ تھا ماہی کی بے وقوفی پر۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ میں مانتا ہوں میری بہن کی غلطی ہے، پر اب اسے یوں ان کے بیچ تو نہیں چھوڑ سکتے نا ہم۔ وہ بے بسی سے بولا، اپنی بہن سے اسے بے حد محبت تھی۔ صبر کرو شہزان، ہم حل نکالتے ہیں۔ سفیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ شو نہیں ہو رہا، وہ پین اس کے پاس تھا نہ ہی بلوٹوتھ۔ رباب نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر سربراہی کرسی پر بیٹھے 20 سے کہا، اس کو چھوڑو، آگے کے پورشن میں عریشہ موجود ہے، ہمیں بس اس کے ذریعے انہیں بلیک میل کرنا ہے۔ لاسٹ آپشن یہ ہے۔ دراب تم ان سے پھر رابطہ کرو اور عریشہ کی موجودگی کا بتاؤ کہ وہ 20 کی قید میں ہے۔
اس نے سنجیدگی سے رباب سے کہا اور دراب سے اس نے سنجیدگی سے رباب سے کہہ کر دراب سے بات کی تھی۔ اف، ایک تو سارے بے وقوفوں نے ہمارے بیچ موجود ہونا تھا۔ ایک محبت کے لیے پاگل ہے، دوسرے کو ملی ہے تو وہ گنوانے پر تلا ہے۔ سفیان کا دل اپنے ماتھے پیٹنے کا تھا، جبکہ دراب نے اس سے نظریں چرائیں تھی۔ شاید تم نے ڈھنگ سے بات نہیں سنی، صرف ان لوگوں کو ٹریپ کرنا ہے، باقی عریشہ کو تکلیف پہنچانے یا دینے کی اجازت میں خود کو کسی کو نہیں دے سکتا۔ بیس نے اسے گھورا تھا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں اس طرح ٹریپ کر سکتے ہیں۔ عریشہ کے لیے لاریب بہت پوسیسو ہے، محبت کرتا ہے، تو وہ جلد ہماری بات مان۔ رباب نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، جبکہ اپنی زبان کو تب بریک لگائی جب بیسٹ کے تاثرات دیکھے تھے۔ میرا مطلب ہے وہ اس کی کزن ہے، اس نے فوراً بات کی تصحیح کی تھی۔ بیس کے چہرے پر سخت تاثرات تھے جو کافی حد تک خطرناک تھے۔ اس کے چہرے پر جلن کا احساس واضح تھا جو اسے لاریب سے ہوئی تھی۔ پھر دیر کس بات کی؟ آج رات ڈائمنڈز بھی نکالنے ہیں، کل ہوٹل سے سب کچھ کلیئر ہوگا، ہمارا جانا پڑے گا وہاں سے۔ صفیہ نے بیس کا موڈ بدلنے کے لیے کہا تھا۔ شیزان خاموش تھا، پر بے چینی اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ رات کا پلان ہے، تم لوگ جاری رکھو، صبح دراب کے ساتھ ہی ماہی ضرور جائے گی۔ بیس نے کہہ کر بات ختم کر دی تھی، لیکن قسمت تو کچھ اور ہی لکھ بیٹھی تھی ان سب کے لیے۔ وہ پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ گھر اتنا بڑا نہیں لیکن چھوٹا بھی نہیں تھا، 3 بیڈ روم، اوپن کچن، درمیانہ سا لاؤنج، جبکہ ایک کمرہ نیچے اور 2 اوپر تھے۔ سیڑھی بھی اتنی بڑی نہیں تھی۔ ہال میں صوفے، ٹی وی وغیرہ سب بہت نفاست سے تھا، جبکہ گھر کا لان بھی تھا۔ وہ پورے گھر کا جائزہ لے چکی تھی، اب واپس آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ گھر والوں کی یاد آ رہی تھی اسے۔ ویسے تو بات کر لیتی، لیکن اب توغان سر نے اسے بات کرنے سے بھی منع کر دیا، کیونکہ اس کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ عریشہ واپس آ رہی ہے۔ اسے اپنی غلطی شدت سے محسوس ہوئی۔ بارہا توغان سے کہہ چکی تھی، اب تو توغان غصہ کر رہا تھا اس کے پاکستان جانے والی بات پر۔ لاریب کو بتا دیتی، سب یقیناً وہ کچھ کرے گا، اسے بیچ سے تو بچ جاؤں گی اور توغان کو بھی منا لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ کے دروازے سے کافی دنوں سے بند پڑا اپنا موبائل نکالا۔ یہ شکر تھا کہ توغان نے نہیں لیا تھا اس سے اس کا موبائل۔ 3-4 بیلز کے بعد فون اٹھایا گیا۔ ہیلو لاریب، میں عریشہ، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اس نے کال پک ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ ہیلو ہیلو، اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ عجیب ہے، فون کاٹ دیا میرا، لاریب نے۔ وہ ازحد حیران ہوئی۔ دوبارہ اس کا نمبر ملایا تو رسپانس نہیں ملا۔ کس کو فون کیا جا رہا ہے؟ وہ اس کے پیچھے 1 انچ کے فاصلے پر کھڑا تھا، اس کے کان میں جھک کر سرگوشی نما بولا۔ عریشہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو شہرام کو دیکھ کر اس کی رکے سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ آپ نے تو میری جان ہی نکال دی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی سانس بحال کرنے لگی۔ ابھی کہاں نکالی ہے جان؟ وہ معنی خیزی سے بولا اور عریشہ سر پٹائی۔ آپ ویسے کب آئے؟ اس نے فوراً بات بدلی۔ تبھی جب تم، اس نے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ کس کو فون ملایا جا رہا تھا بار بار؟ وہ موبائل اس کے ہاتھ سے لیتا بولا۔ وہ میں ایسے ہی، لاریب۔ وہ اسکرین پر نام پڑھ کر بڑبڑایا۔ تمہیں معلوم ہے نا، اگر لاریب سے بات کرو گی تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ تم کہاں ہو۔ پھر اس نے خود پر ضبط کر کے نرمی سے کہا۔ ہاں نہیں، میں کیا کہوں؟ وہ رہان سی ہو گئی۔ میں یہاں بے وجہ رہ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے مجھے چلے جانا چاہیے۔ آخرکار ہمت کر کے اس نے دل کی بات کہہ دی۔ بے وجہ؟ چلو میں وجہ بنا دیتا ہوں، پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا تمہیں؟ وہ موبائل کو اپنی مٹھی میں بھیجتا بظاہر نارمل لہجے میں بولا، لیکن یہ وہی جانتا تھا کہ وہ کتنے ضبط سے کھڑا ہے۔ کیسی وجہ؟ آپ کا مطلب؟ وہ لاشعوری طور پر پیچھے کھسک گئی۔ بہت ہی اچھی اور خوبصورت وجہ، جس کا انتظار مجھے تب سے جب سے پہلی بار تمہیں میں نے دیکھا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا بولا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی، جانے کیوں؟ وہ سرد آنکھیں پھر کسی آنکھوں سے جا ملی، لیکن رنگ الگ تھا۔ توغان کی آنکھیں براؤن تھی۔ مجھے ڈرا رہے ہیں سر آپ؟ وہ پیچھے ہونا چاہتی تھی، لیکن وہی بیڈ کا سائیڈ دراز اس کی ٹانگوں میں لگا اور اس کا پیچھے کھسکنا بند ہو گیا۔ نہیں، میں تو سمجھا رہا ہوں، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا، وارننگ ہے۔ اور بے وجہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں وجہ نکال رہا ہوں تمہارے یہاں رہنے کی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوا اور وہ بھی سیدھی ہوئی۔ کیا وجہ؟ بتائیں نا۔ وہ بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ ہم شادی کرتے ہیں۔ شہرام نے اس کے سر پر دھماکہ دیا۔ شادی؟ مطلب؟ وہ کیا کہے، حیران سی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں،
اس نے بامشکل نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کیا مذائقہ ہے؟ اس میں تمہارا شکوہ بھی دور ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے بیٹھا، ایک گھٹنے زمین پر ٹکائے اور دوسرا ٹانگ فولڈ کر کے بولا تھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ Will you marry me, عریشہ ہمدانی؟ وہ محبت بھری نظریں اس پر ٹکا کر بولا، جبکہ اب تو وہ ساکت رہ گئی تھی۔ جو اس کی بات نہیں مان رہا تھا اور اس کی ضد تھی، وہ اسے اپنے سامنے گھٹنوں پر بٹھائے آج اس کی پوری ضد پوری ہو گئی تھی، لیکن وہ ساکت کھڑی تھی۔ نو، یہ غلط ہے، توغان یہ غلط ہے، میں نہیں کر سکتی یہ شادی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پیچھے کرتی بولی، غلط؟ کیا غلط ہے؟ بتاؤ اس میں۔ اس بار اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ عریشہ کے معاملے میں جتنا ضبط کرتا تھا اس سے اتنا ہی کم لگتا تھا۔ اس کے غصے اور چیخنے پر وہ بھی خوفزدہ ہوئی۔ گھک گھک، گھر والوں کے بغیر میں شادی نہیں کر سکتی۔ آپ پلیز میری بات سمجھے، مجھے جانے دیں، میں گھر جا کے بات کروں گی، وہ سب لوگ مان جائیں گے۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، نہیں جانے دوں گا، تمہیں کبھی بھی نہیں جانے دوں گا، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، وہ بھی بہت جلد۔ اس کے لہجے میں سختی اور ضد دونوں تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے سر، پلیز، وہ بے یقینی سے بولی، ایسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ صحیح ہے اور مجھ سے خود سے دور کرنا چاہ رہی ہو؟ اپنے کزن کو فون کری تھی تاکہ وہ تمہیں یہاں سے لے جائے، اور جو تم کر رہی ہو وہ صحیح ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں اپنے آپ سے کبھی الگ نہیں ہونے دے سکتا۔ تم بہت جلد میری دسترس میں آنے والی ہو، یہ سمجھ لو۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے جنونی سا ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی باتوں کو سمجھتی وہ بے یقینی کی کیفیت میں وہیں ڈھہ گئی تھی۔